السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 104۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں، شکریہ۔ جزیرے کے ساحل کے ہلکورے لیتے ہوئے پانیوں پر دن خوب چمک رہا تھا۔ ساحل سے ذرا ہی پرے گھنا جنگل بھانت بھانت کے خوش لہان پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا اور اس پر دھند کی ایک چادر سی تنی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ آسمان صاف تھا اور سفید بادلوں کی ٹکڑیاں راج ہنسوں کی ٹولیوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں ایک سکون پرور خوشگواری کا تاثر تھا۔ سی ہاک ساحل کے پانی سے ذرا دور اپنی قسمت کے انتظار میں ایک جانب کو جھکا ہوا لگتا تھا، جیسے کوئی مصیبت کا مارا آدھے پانی میں ڈوبا اپنا سر جھکائے پریشان حال بیٹھا ہو۔ اس وقت اس کے عرشے پر اریبہ اور امپارہ کھڑی تھی۔ وہ دونوں اپنے ساتھیوں کی کامیاب اور بسلامت واپسی کے لیے دعاگو تھی۔ دونوں کچھ دیر تک عرشے کی ریلنگ سے ٹکی کھڑی سامنے جزیرے کے ساحل اور جنگل کو گھورتی رہی۔ اس کے بعد پلٹ کر چوبی بنچوں پر بیٹھ گئی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا، ریوان ایک دبلا پتلا مگر ہوشیار اور پرجوش نوجوان تھا۔ اس کی عمر بمشکل 20-22 برس تھی۔ گورا سرخ رنگ تھا۔ وہ لندن میں آرمی کالج کا سینئر اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے دونوں خواتین کو بڑے احترام سے سلام پیش کیا اور کافی وغیرہ کی ٹرے میز پر رکھ دی۔ ارے تم نے کیوں تکلیف کی ریوان؟ اریبہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ سب میں بنا لیتی۔ امپارہ بھی اس نوجوان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تھی۔ ایک ہی بات ہے مادام، ریوان بھی مسکرا کر بولا، لیکن سیاہ کے ایک معزز مہمان سے یہ سب کروانا اچھا نہیں لگتا۔ اریبہ نے کہتے ہوئے کافی کے مگ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آپ لوگ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ میرا فرض نہیں بنتا کہ میں کم از کم آپ لوگوں کے کھانے پینے کا ہی خیال رکھوں، ریوان نے کہا اور خود بھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر مزید ہنس کر بولا، ویسے میں اپنے ہاسٹل میں جب یہ سب کرتا رہا ہوں۔ اچھا، اریبہ نے ہولے سے کہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، یہ انکل سام کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ میں نے انہیں بھی آواز دے کر یہاں آنے کا کہہ دیا ہے، آتے ہی ہوں گے وہ، ریوان نے جواب دیا۔ وہ اکیلے کیا کر رہے تھے؟ اریبہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج وہ سفیری جہاز کے اس حصے کا بغور معائنہ کر رہے تھے جو پانی کے اندر زیادہ جھکا ہوا تھا، ریوان نے جواب میں کہا۔ اس کی بات سن کر امپارہ اور اریبہ کچھ الجھی گئی۔ اتنے میں انکل سام بھی زینے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے چہرے پر تشویش اور فکر مندی کے آثار تھے۔ اس نے سلام کیا اور پراجمن ہوتے ہوئے بولا، جہاز میں ایک گڑبڑ دیکھی ہے میں نے۔ اس کا انداز کچھ اس طرح چکا دینے والا اور اسرار بھرا تھا کہ وہ تینوں چونکے بنا نہ رہ سکے۔ کیسی گڑبڑ انکل سام؟ اریبہ نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جہاز کی مرمت کا کام میں جلد نمٹانا ہوگا، انکل سام نے کہا۔ ایک ہی جگہ پانی میں اور زیادہ دیر جھکے رہنے کے باعث اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ اوہ، کیا واقعی ایسا خطرہ ہے؟ امپارہ بھی گہری تشویش سے بولی۔ اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے لڑکیوں، تم یہ کافی وغیرہ ختم کرو، میں تمہیں بھی وہاں کا معائنہ کرواتا ہوں، سام بولا۔ انہوں نے جیسے تیسے کافی اور ناشتہ ختم کیا اور انکل سام کے ساتھ نیچے آ گئی۔ سامع نے جہاز کے اس حصے کی جانب لے آیا جہاں سے منیچے کو زیادہ جھکا ہوا تھا، پھر فرش کی جانب اشارہ کر دیا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا تو چونک پڑے۔ اس طرف جدھر بڑا سا پیندے کا حصہ تھا وہاں سے دھیرے دھیرے سمندری پانی کا رساؤ ہو رہا تھا۔ پانی جہاز کے پیندے میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اوہ، یہ تو اچھا ہوا بر وقت انکل سام نے دیکھ لیا۔ ہم ابھی سے مرمت شروع کر دیتے ہیں، اریبہ نے کہا، مگر انکل سام سنجیدہ رہا اور اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تشویش کے سائے کم نہ ہوئے تھے۔ وہ اسی لہجے میں بولا، بات صرف اس حصے کی مرمت کی نہیں لڑکیوں، غور سے دیکھو، یہ دراڑ بڑھتی ہوئی جہاز کے وسط تک پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ تھوڑی اور چوڑی ہونے لگی تو جہاز دو حصوں میں تقسیم ہو کر تہہ آب ہو جائے گا۔ انکل سام اس خوفناک انکشاف نے تینوں کو سکتے میں مبتلا کر دیا۔ کیا واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں انکل سام؟ اریبہ نے ہکلاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر جہاز میں موجود سارا خزانہ سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ امپارہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اسے یوں تو اب ذاتی طور پر خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس کا خزانہ صرف علی ریحان تھا۔ اسی حوالے سے اس نے فکر مندی ظاہر کی تھی اور یہ بات اریبہ اور دیگر لوگ بھی سمجھتے تھے کہ امپارہ اب ان کی ساتھی بن چکی ہے۔ خدا کرے میرا خیال غلط ہو، مگر نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ دراڑ تیزی سے پھیلتی اور چوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کا جلد سے جلد سدباب کر لینا چاہیے، سام بولا۔ ہم ابھی سے اس کی مرمت شروع کر دیتے ہیں، اریبہ جوش تلے بولی۔ یہی کرنا پڑے گا، انکل سام نے پرخیال انداز میں اپنا سر ہلایا۔ سی ہوک کے اس داخلی مسئلے پر ایک دم بے چینی پھیل گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے انکل سام کی رہنمائی میں اس چوڑی ہوتی دراڑ کا ایک بار پھر تفصیلی معائنہ کیا، پھر وہ سب حرکت میں آ گئے۔ سب نے جہاز کے ٹول روم کا رخ کیا اور وہاں سے جو اوزار اور شے کارآمد لگی وہ اٹھا لائے اور دراڑ کو بھرنے میں جٹ گئے۔ فکر و تشویش کے سبب انہوں نے لگاتار کئی گھنٹے کام جاری رکھا۔ اس دوران کچھ سامان کی کمی کا مسئلہ بھی سامنے آیا، مثلاً فولادی کیلے، لوہے کی پٹیاں اور لکڑی کے اضافی پھٹے اور تختے وغیرہ۔ ان اشیاء کی کمی سے وہ اپنا کام روکنے پر مجبور ہو گئے۔ اریبہ اور امپارہ ذہین تھے اور انہوں نے اس مسئلے کا آسان حل بالآخر ڈھونڈ ہی لیا۔ انہوں نے کیلوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جہاز میں لگی ہوئی فالتو کیلیں نکالی جن کا بظاہر کوئی خاص مصرف نظر نہیں آتا تھا۔
लकड़ी के तख्तों का भी एक केबल को तोड़कर बंदोबस्त किया गया। यूं इधर उधर कुछ न कुछ अशिया की कमी पूरी करने की कोशिश की जाती रही। वो अब थक गए थे और जरा सस्ताने के लिए अरशे पर ही आकर आराम करने लगे। अम्पारा बदस्तूर पहरा भी दे रही थी। इसकी निगाहें साहिल के जंगल पर लगी हुई थी। अचानक वो चिल्लाई, वो देखो, कुछ लोग साहिल की जानिब आ रहे हैं। इसकी आवाज़ पर सब उठे और रेलिंग पर टिक कर खड़े होकर सामने देखने लगे। तभी अरीबा ने चांदी में नहाए हुए साहिल की तरफ बढ़ते हुए इन 3 अफराद को फौरन पहचान कर खुशी से चिल्लाया, अरे ये तो हमारे साथी हैं, अली ज़मान और इनके हमरा अज़ाबिला भी है। वो तीनों साहिल से पानी में उतरे और फिर वहाँ से अथरे पानी में तैरते हुए जहाज़ पर आ गए। वो सब खुशी का इजहार कर रहे थे कि अज़ाबिला ने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखते हुए कहा, ये जेम्स कहाँ है? कि अंदर सो रहा है? कि इसे नहीं पता कि मैं आ गई हूँ? इसकी बात पर एकदम सन्नाटा छा गया। खुशियों भरी फजा को जैसे तशवीश ने घेर लिया। सबके चेहरे गम के बोझ तले झुक गए। किसी में भी हिम्मत ना हो पा रही थी कि वो बदनसीब अज़ाबिला को इसके महबूब शोहर की मौत के बारे में बता सके। तुम लोग सब खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं? अज़ाबिला जैसे एक एक का चेहरा तकने लगी। फिर वो अरीबा की जानिब बपकी, अरीबा तुम बताओ ना, कहाँ है मेरा जेम्स? मगर इसके होंठों को जुम्बश करते रह गए। अज़ाबिला अम्पारा की तरफ लपकी, तुम बताओ जेम्स किधर है? अम्पारा की आंखें भीग गई। ये तुम सबको क्या हो गया है? अज़ाबिला कहते हुए ज़ुबान की जानिब बढ़ी, फिर अंकल साम और आखिर में अली के पास आकर ढह गई। शायद इसे कुछ अंदाज़ा हो चला था कि इसके शोहर जेम्स से मुतल्लिक ऐसा कुछ हुआ है जिसने सबको रंजीदा कर दिया है। अली भाई, मुझे बता दो, मैं बदनसीब बड़े दुखों से गुजरी हूँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता मुझसे। तभी अली रेहान के सर पर हाथ रखा तो अज़ाबिला इसके सीने में अपना चेहरा दिए रो पड़ी। अज़ाबिला बहन, जेम्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? अज़ाबिला का चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह मानी सफ़ेद पड़ गया। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, वो नहीं मर सकता। इसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। माई जेम्स, माई डार्लिंग। अज़ाबिला गम से ढह गई और उसे गश आने लगा तो अम्पारा और रबीना ने इसे संभाल लिया। वो सब गमज़दा से बेहोश अज़ाबिला को केबिन में ले आए या इसे होश में लाने की तदबीरें की जाने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अज़ाबिला को होश आया तो वो सब इसकी दिलजोई में लग गए। इसे कुछ खाने पीने को दिया गया। वो अब अपने शोहर को याद करके सिसकियाँ लेने लगी थी। इसे बता दिया गया था कि जेम्स बड़ी बेजिगरी के साथ बहरी कज़ाकों से लड़ते हुए मारा गया था। जेम्स की कुर्बानी को तो हम कभी नहीं भूल सकते। वो सब बारी बारी इसे तसल्लियाँ देते हुए कहते जा रहे थे, और इस नेक मकसद की कुर्बानी में तुम भी शामिल हो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सबकी नज़रों में तुम सब साथियों से ज़्यादा काबिल एहतराम हो। अज़ाबिला को इन बातों से ढारस हुई और फटते जज्बात से वो अरीबा और अम्पारा के गले लगकर रो पड़ी। कुछ देर जज्बात का रेला बहता रहा। फ़ज़ा को भी दुख से बोझल रही, कभी नए अज़्म हौसले से तले निकलती रही। दुख ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वक्त इसे थपकता रहता है। इस कदर थपकता है कि वो भुलाने जैसा ना भी हो तो वक्त की चादर इस पर ज़रूर तन जाती है। वक्त को जालिम कहने वाले ऐसे में वक्त की सिला रहमी को मुलाहिज़ा क्यों नहीं करते? वो किस तरह दुखों के ज़ख्मों का अंदमाल करता है। बाहर कैफ इसके बाद सर पर मंडाने वाले ख़तरात की फ़िक्र हुई तो सब लोग सर जोड़कर बैठ गए। नौजवान रिवान को साहिल पर नज़र रखने के लिए अरशे पर रेलिंग के पास मौजूद रहने की हिदायत की गई थी। वहाँ से जंगलों की आमद देखी जा सकती थी। उधर पहले खतरे की तरफ तो अंकल साम मुतवज्जो कर ही चुका था। इसके बाद कुछ हंगामी तौर पर किया भी जा चुका था, ख्वाह आर्जी तौर पर सही, लेकिन दूसरा और असल ख़तरा ज़्यादा गंभीर नौयत का था, जिसके बारे में ज़माने ने सबको तज़किरा करते हुए कह रहा था। इस बार लगता है हमारा इस जंगली कबीले से फैसला कुन टाकरा होगा। इसकी बहुत सी अहम वजूहात हैं। सरदार रागुंडा का ग्रेहंड के साथ गठजोड़, अज़ाबिला की इनकी कैसे रिहाई और ग्रेहंड और सरदार रागुंडा की हमसे ज़्यादा दुश्मनी। लेकिन ज़मान, रागुंडा और ग्रेहंड का अहम मकसद इस जहाज़ के ख़जाने पर कब्ज़ा है। अली बोला, मुझे शुबा है कि रागुंडा वो है जो नज़र आता है, उनके कबीले का मालूम नहीं होता। सिर्फ जंगलों में शामिल होने के इसने ये बहरूप भर रखा है। इसके पीछे क्या कहानी है, इससे हम नावाकिफ़ हैं। मेरा ख्याल है अगर अज़ाबिला हमें इसके बारे में कुछ बताना पसंद करे तो हम आगाह हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके करीब रह चुकी है। अरीबा ने किसी ख्याल के तहत कुछ कहा तो अज़ाबिला जवाब में दुख के इस गहरे घाव के बाद कुछ समझने की कोशिश में थी। बोली, हाँ, मगर कुछ ज़्यादा तो नहीं। अगरचे मैंने ये कोशिश भी की थी कि रागुंडा के बारे में कुछ जान सकूँ, मगर नाकाम रही। ताहम इतना तो इस खबीस ने खुद ही बताया था कि इन जंगलों में से नहीं बल्कि मेरी तरह एक अंग्रेज़ है। इसके इंकिशाफ पर वो सब चौंके थे। इससे मुझे अपने असली नाम चार्ल्स मैगनीज़ी बताया था। मैंने चालाकी से मज़ीद कुरेदने की कोशिश की। वो मक्कार निकला और कुछ बताने से इनकार कर दिया। इसे इतना भी तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया होगा कि ताकि तुम इसे जंगली समझने के बजाय अपना हम कौम और मुल्क का आदमी जानने के लिए बहल सको। अली बोला, हाँ यही बात थी, मगर जो गलत और कभी हरकत इसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी के नाम पर की थी, इस पर कभी भी इस मजदूर से कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, ख़ाह मेरी ही कौम का क्यों ना हो। अज़ाबिला ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है अगर ये बात है तो हमें मुहतात रहना चाहिए और अभी से जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम सब ख़तरे में घिरे हुए हैं।
یہ انکل سام تو جب تک غور سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ ہم وہ تیاری پہلے ہی کر چکے ہیں، امپارا نے کہا، لیکن میرا خیال ہے ہمیں جنگ کے ساتھ ساتھ اس جہاز کی مرمت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم یہاں سے روانہ ہو سکیں۔ کیا خبر جنگ کا پانسا کدھر پلٹ جائے؟ امپارا صحیح کہہ رہی تھی، اریبا بولی۔ ہم بیک وقت دو محاذوں پر توجہ نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم اتنی نفری میں ہیں کہ دو گروپ بنا سکے، علی بولا۔ اس کے لیے ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ جنگ کے فوراً بعد جو مہلت ملے اس میں ہم جہاز کی مرمت شروع کر دیں۔ کام یقیناً تھکا دینے والا اور مشقت طلب ہوگا، مگر مجبوری ہے، اس کے سوا اور دوسرا چارہ بھی نہیں ہمارے پاس، اریبا نے لقمہ دیا۔ ایک اہم بات اور بھی ہے، امپارا پرخیال لہجے میں بولی۔ سب اس کے چہرے کی طرف تکنے لگے۔ جہاز جس تباہار صورتحال سے یہاں پھنسا ہوا ہے، اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیچیدگی بھی پیدا ہونے لگی ہے۔ جیسا کہ انکل صاحب نے بتایا، اس کے پیندے کی دراڑ چوڑی ہونے لگی ہے۔ یوں جہاز کا زیادہ عرصہ اس حالت میں پھنسے رہنا بھی اسے تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ابھی مزید تبصرہ جاری تھا کہ اچانک ریوان نے آ کر مطلع کیا کہ دشمن حملے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ سب لوگ حرکت میں آ گئے۔ ازابیلا اور انکل سام کو کیبن میں بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے جنگی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا نرسنگ روم بنا رکھا تھا جہاں ادویات و مرہم پٹی کا سامان موجود تھا۔ باقی سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ قبیلہ پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اسے بھی قیدی کی حیثیت سے ہی بند رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ ریلنگ پر آ کر بغور سامنے ساحل کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمان اس وقت روشن اور صاف تھا۔ اس کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ساحل پر انگین ٹمٹماتی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے اس خبیث چارلر میکنیزی اور گرے ہنڈ نے پوری فوج میدان میں اتار لی ہے، علی گمبھیر آواز میں بڑبڑایا۔ اس کا مطلب ہے اس مردود چارلس کو ازابیلا کے خیاب کا علم ہو چکا ہے۔ زمان بھی اسی لہجے میں بولا۔ انتقام اور غیظ تلے اس نے اسی وقت فوج تیار کر لی، اریبا بولی۔ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ساتھیوں، آج یہ رہیں گے ہم، علی نے پرجوش آواز میں جنگ کا بگل بجا دیا اور سب اپنے ہتھیاروں سمیت اتھلے پانی میں اترنے لگے تھے۔ دن بھر سے شروع ہونے والے طوفان باد و بارہ نے بعد سپہر تلک خوب دھمادار تھا زلزل مچایا اور اب سرے شام تک بالکل تھم گیا۔ طوفانی بارش کے بعد ہر دوار کے جنگل کی یہ شام بڑی دھولی نکھری اور دلفریب منظر پیش کر رہی تھی۔ اس قدر کی خاموشی بھی طلسماتی محسوس ہوتی تھی۔ کہیں سے کسی پرندے کے چہچانے کی آواز یا کسی چرند کے بولنے کی ہلکی سی آواز بھی اس خاموشی سے طلسم میں اپنا رنگ بکھیرتی محسوس ہوتی۔ آسمان عجیب ملجگی سی رنگت میں اداسی کا تاثر دیتا محسوس ہوتا۔ ارد گرد پہاڑیاں تھیں اور ان کے ڈھلوانوں میں لمبی گھاس اور چترار پیڑوں کا جنگل بکھرا بکھرا سا نظر آ رہا تھا۔ 13 افراد پر مشتمل اس شکاری پارٹی میں ایک فرد کم ہو چکا تھا اور وہ تھا آتما شکلا۔ آتما شکلا موت سے جتنا خوفزدہ تھا، اسی قدر وہ بڑی آسانی اور خاموشی کے ساتھ اس کے نرغے میں آیا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے اس نے خنجر بھی رکھا ہوا تھا اور وہ نجو بائی سے ازحد محتاط بھی تھا۔ اسے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ موت نجو بائی کے پہلو میں ہی کہیں چھپی بیٹھی اس کی طاق میں ہے اور اسے نجو بائی سے حتی الامکان دور ہی رہنا ہوگا، مگر افسوس کہ وہ نجو بائی یا موت کے چلتر میں آ ہی گیا۔ اس شکاری پارٹی کے پہلے پڑاؤ میں راگ کی صورت آتما شکلا اپنی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر چکا تھا۔ ہر اختتام کا کسی نہ کسی صورت ایک نیا آغاز ہوتا ہے، شاید یہی دور آفرینش سے اصول فطرت رہا ہے۔ رانی نجو بائی کی سرکردگی میں شکاری پارٹی اپنے اگلے پڑاؤ کی جانب گامزن تھی اور راستے میں انہوں نے چیتل اور سانبر کا شکار کیا تھا۔ یہ کام ظاہرہ رانی کے 4 افراد پر مشتمل ماہر شکاریوں نے ہی انجام دیا تھا، اگرچہ ایک موقع پر اسے خوش کرنے کے لیے ایک مچان پر 2 راؤنڈ نجو بائی سے بھی چلوائے تھے۔ چھوٹے موٹے شکار نجو بائی بھی کر رہی تھی۔ اگلا پڑاؤ لگ بھگ کچھ 2.5 فرسنگ دور تھا۔ پڑاؤ کا طریقہ کار بڑا روایتی سا ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ جو پارٹیاں شکار پر جاتی تھیں اور جہاں جہاں شکار ملنے کی امید پر پڑاؤ ڈالتی تھیں، وہی وہ مچانے لکڑی کے پھٹوں سے کوئی کیبن یا اس طرح کی دوسری چیزیں نشانی کے طور پر بنا کے چھوڑ دیتی تھی۔ اس طرح خود کو ہی نہیں بلکہ دوسری آنے والی شکار پارٹیوں کو بھی سہولت رہتی تھی۔ چند فرسوں کے سفر اور شکار وغیرہ کے بعد ان کا دوسرا پڑاؤ جنگل کے ایک ایسے گوشے میں ہوا جہاں جنگلی جلیبی اور آبنوسی پیڑوں کی بہتات تھی۔ اس سے ذرا پرے گھاس کا میدان اور دائیں جانی پہاڑیاں تھیں۔ سامنے دلفریب وادی کا نظارہ تھا۔ وہاں شام کی ملجگاہٹ اتری محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تک پڑاؤ کی تیاری کرتے ہوئے انہوں نے ایک ہلکے بھورے رنگ کا سانبر دکھائی دیا۔ مہارانی نجو بائی کی جی میں کیا آئی، کس نے فوراً پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی 2 ایک ملازم اور شکاری بھی پیچھے ہو لیے۔ وہ نجو بائی کو بتانا چاہتے تھے کہ سانبر کا ایسے شکار نہیں کیا جاتا، مگر مہارانی نجو بائی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی تھی کہ وہ اپنا گھوڑا بگٹو دوڑاتی اس کے تعاقب میں لے گئی۔ سانبر نے بھی دوڑ لگا دی۔ ایک موقع پر مہارانی اس کے تعاقب میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے خوف نے آن گھیرا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح ایک گنجان جنگل میں تنہا رہ گئی تھی۔ اچانک اس کے عقب میں خوخاصی غراہٹ بلند ہوئی۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا تو اس کے ماحول کی ہلکی سی روشنی میں جھاڑو میں کوئی شاید دھیرے دھیرے سرکتی اپنی جانب آتی محسوس ہوئی۔ وہ وہیں رکی رہی، گھوڑا ہولے سے ہی نہیں لایا۔ مہارانی کو جیسے اس پرسرا شے نے مسمرائز کر ڈالا تھا۔
وہ اسے تکتی رہ گئی۔ جب وہ شاید لگ بھگ کوئی 10-15 فٹ کے فاصلے ابھر کر سامنے آئی تو نجو بائی کا مارے خوف کے سانس رکنے لگا۔ وہ ایک چمکدار جلد والا جسیم اور خوفناک کالے رنگ کا بلیک پینتھر تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے ہی خونخاری مترشح ہوتی تھی اور وہ اس وقت بڑا خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب تب میں نجو بائی پر حملہ کرنے والا ہوں۔ نجو بائی کا ابھی تک خون خشک ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کالے تیندوے کو دیکھ کر لگا جیسے آتما شکلا کی بدرو ہو جو اس سے انتقام لینے کے لیے روپ دھار کے سامنے آ گئی تھی۔ پھر جلدی نجو بائی کو احساس ہوا کہ اگر اسی طرح وہ خوفزدہ رہی تو بے موت ماری جائے گی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکی ہے اور اب یہ کالا تیندوا اسے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ اس نے ہمت کی اور اپنا ایک ہاتھ دھیرے دھیرے گھوڑے کی زین سے بندھی بندوق کی جانب بڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے اس کا ہاتھ بندوق کے دستے پر پڑا ادھر تیندوے نے قراہٹ امیز دھراڑ خارج کی اور اس پر جس لگا دی۔ غیر ارادی طور پر نجو بائی کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس نے بندوق سے ہاتھ کھینچ کر اپنے چہرے پر کر دیے۔ یہی وہ وقت تھا جب ٹھٹکی ہوئی فضا میں ایک دھماکہ ہوا اور کوئی شاید دھپ کی آواز اس کے گھوڑے کے قریب آن گری۔ نجو بائی نے جلدی سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور ششتر رہ کے اس کے سامنے زمین پر وہی کالا تیندوا لہولہان پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ نجو بائی کو جان بچ جانے کی خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ اس پر اس نے اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ اس نے سوچا شاید اس کا کوئی صادق خوش قسمتی یہ اتفاق سے ادھر نکلا ہو اور بر وقت اس نے کالے تیندوے کو اپنی خوفناک بندوق سے ہلاک کر ڈالا ہو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر چونک پڑی۔ اسے اپنی دائیں جانب کے قریبی درختوں کے درمیان سے ایک ادھیڑ عمر مگر خوش رو آدمی برآمد ہوا نظر آیا۔ اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ اس کی عمر 50-55 کے پیٹے میں رہی ہوگی مگر قابل رشک صحت کی وجہ سے وہ زیادہ عمر کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خوش شکل تھا مگر رنگت گہری تھی، آنکھیں بڑی اور چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں۔ اپنے شاہانہ قسم کے لباس سے وہ کوئی عام آدمی میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قریب سے 4-5 مزید اور گھڑ سوار نمودار ہو گئے۔ نجو بائی کی زیرک نگاہیں تاڑ چکی تھی کہ یہ کسی ریاست کا نواب یا راجا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر مسکرایا اور اسے پرنام کرتے ہوئے بولا، میرا نام راجندر سنگھ ہے، میں ریاست پالنپور کے مہاراجا موہندر سنگھ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اتنا کہہ کر رکا اور نجو بائی کے بولنے تک اس کے سراپا کا جائزہ لینے لگا۔ اسے بھی شاید نجو بائی کے انداز و اعتبار سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بھی کوئی معمولی حیثیت کی نہیں تھی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر راجندر صاحب۔ نجو بائی نے بھی اسی طرح خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا، مہاراجا موہندر سنگھ کا نام تو ہم نے بھی سن رکھا تھا لیکن کبھی پالنپور آنا ہی نہیں ہوا۔ اوہ، تم آپ کا شکریہ ادا کرنا ہی بھول گئے۔ بہت بہت دھنیہ واد جتیندر صاحب، آپ نے اس مورخ درندے سے ہماری جان بچائی۔ اب ایک بات اور بھی بھول رہی ہیں، راجندر سنگھ نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ وہ کیا؟ نجو بائی نے حیرانی سے کہا، آپ کا تعارف؟ او، میں تو واقعی بھول گئی، نجو بائی نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا تعارف ریاست ناگرہ کی مہارانی نجو بائی کی حیثیت سے کروا دیا اور ساتھ ہی اپنے ودھوا ہونے کا بھی بتاتے ہوئے خود کو سرگ باشی مہاراجا چندر گپتا کی رانی کی حیثیت بھی جتا دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے کسی عام انسان کی نہیں بلکہ ایک اہم بہت اہم شخصیت کو بچایا ہے۔ راجندر سنگھ کا لہجہ بھی جتاتا ہوا لگتا تھا۔ اس وقت نجو بائی کے آدمی سے تراشتے ہوئے آن پہنچے۔ راجندر سنگھ نے نجو بائی کو اپنے پڑاؤ میں آنے کی دعوت دی جسے نجو بائی نے اس وقت قبول کر لیا اور اس کے ہمراہ چل دی۔ اس کے ساتھ 2 شکاری اور ایک خادم بھی تھا۔ ان کا پڑاؤ وہاں سے بمشکل 1-1.5 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچے تو نجو بائی کو شاہی نظارہ دیے ہوئے 3-4 خیمے لگے نظر آئے، گھوڑے بھی بدے ہوئے تھے اور ایک یکا بھی تھا۔ وہاں بھی چند مال اور خادم دکھائی دیے۔ وہاں شکار کیا گیا تھا اور کینچے گاڑ کر الاؤ دہکائے اور بھونا جا رہا تھا۔ رات ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں الاؤ کے گر نشیس لگا کے بیٹھ گئے۔ نجو بائی اور راجندر سنگھ کے درمیان کھل کر باتیں ہونے لگی، کیونکہ جیسے بھی چند گھنٹوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ بہرکیف دونوں کے درمیان گاڑی چھننے لگی تھی۔ اس کے بعد یہ محفل برخاست ہوئی اور نجو بائی اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے بھی راجندر سنگھ کو اپنے پڑاؤ میں آنے کی دعوت دے ڈالی جسے راجندر نے قبول کر لیا۔ اب بولو بسنتی، میری بات سننے کو تیار ہونا، ایش کمار نے دانستہ اپنی بے چینی کو وارفتانہ انداز میں ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بسنتی کی اپنی حالت کاتور تو بدن میں لہو نہیں جیسی ہو رہی تھی۔ اسے ایش کمار سے خوف بھی آ رہا تھا، اس کی بات پر مستی بھی چھا رہی تھی۔ اس سے محبت کا اظہار کرنے والا اور اس کے پیار کی تڑپ میں مبتلا ہو کر ایک فقیر کا بھیس بھر کر آنے والا کوئی معمولی آدمی تو نہ تھا، ایک راجکمار تھا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ اس کی بات سننے کے لیے مجبور ہو گئی۔ بولی، ہاں بولو، کیا چاہتے ہو؟ میں سن رہی ہوں۔ بسنتی، تم کتنی کٹھور ہو، تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ میں تم سے پریم کرنے لگا ہوں اور تم اس روز والی بات شکایت کے طور پر ماتا جی سے کر ڈالی کیوں؟ بسنتی کے اندر کی عورت سرشار ہو گئی، اوپری دل سے بولی، پرنتو تم نے بھی مجھے آروپ لگائے تھے۔ وہ کیا تھا پھر؟ میں کیا کرتا؟ تم نے کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا تھا۔ ایش کمار نے بھی چالاکی سے کہا، کیونکہ وہ آتما شکلا کے حوالے سے ہی جان گیا تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی، مگر بسنتی پر وہ یہ بات ظاہر نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ اس کے جھانسے میں کب آنے والی تھی۔ وہ تو ایک غریب مگر خوبصورت لڑکی کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اگر یہ شکایت تم مجھ سے کرتی تو اور بات تھی، میں تو جذبات میں بہہ گیا تھا، صرف تمہارے عشق میں، پریم میں، کہ تم ہی تو میرے دل کو بھا گئی تھی۔
جب تم نے ماتا جی سے شکایت کی تو میں واقعی ڈر گیا، اس لیے نہیں کہ میں بزدل ہوں، بلکہ اس لیے کہ ماتا جی مجھے عنقریب راج محل کا جو تخت سونپنے والی تھی اور تمہاری اس شکایت کے بعد مجھے اس سے محروم کر دیں گی۔ یہ جملے بسنتی کے من مندر میں سنگ کی طرح گونجے تھے، بلکہ پلمس نے سوچا کہ راجکمار ایش کچھ ایسا غلط تو نہیں کہہ رہا، راج محل کے تخت کا وہی وارث بنے گا، وہ اس سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ اس کو کل کو ناگرا اور راج محل کی رانی بننے والی تھی؟ اس کی عقل چوپٹ ہونے لگی، پھر بھی اپنی اہمیت جتانے کی غرض سے منہ پھلا کر بولی، تم نے تو میرے ساتھ کھلواڑ بھی تو ایسا ہی کیا ہے، میں ایک شریف ناری، بوڑھے باپ کی اکلوتی اولاد، اس کا سہارا، مجھے تم نے کہیں کا نہ رکھا تھا، میں پیٹ سے ہو جاتی تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی بھلا، بے شک ہو جاتی، میں تیرے ہونے والے بچے کو اپنا نام دیتا، تجھ سے لگن کرتا، مجھے بھلا کون روک سکتا تھا؟ اتنی سی بات پہ تو نے دل چھوٹا کر دیا، یہ بھی تو دیکھ کے تیرے ساتھ محبت کرنے والا کون؟ ایش کمار بھی آخر کو نجو بائی کا ہی بیٹا تھا۔ ایسی چال چلی کہ بسنتی ڈھہ گئی۔ بسنتی نے سوچا کہ اب اسے بھی کچھ ٹسوے بہا کر اپنا رنگ دکھا ہی دے، فوراً موٹے موٹے آنسو اپنی کالی آنکھوں میں لاتے ہوئے بولی، ماں مجھے چھما کر دیجیے مہاراج صاحب، میں ہی پاپی تھی کہ آپ کا انت پریم نہ جان پائی، اب تو جان گئی ہونا۔ لوہے پر مطلب کی ضرب کا نشان دیکھتے ہی ایش کمار نے کہا، ہاں۔ بسنتی نے اپنے سر کو اوپر سے نیچے ہی لایا، بس تو پھر کل مجھ سے راج محل میں آ کر ملاقات کر، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ کہتے ہوئے ایش کمار نے اپنی رب سے بیش قیمت موتیوں کی ایک مالا نکالی اور اسے تھما دی، پکڑ اسے، یہ میری پہلی اور آخری محبت کی نشانی، تو ہاں کر دے تو تجھے مالا مال کر دوں گا، مگر اس طرح نہیں، اپنی لگائی بنا کر، لگن پھیرے کر کے، عزت کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ بسنتی نے اپنے ڈربے جیسی کھولی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایش کمار کو فقیر کے روپ میں جاتا دیکھا، پھر وہیں سے نظر آنے والی ایک پہاڑی کی اوٹ سے راج محل کے گنبد کو چمکتی آنکھوں سے تکنے لگی۔ اس وقت اندر سے اس کے باپو نے آواز دی، بٹیا پانی پلا دیا فقیر کو؟ اب دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ آ رہی ہوں باپو، پانی پلا دیا ہے، بسنتی نے مٹکتی آنکھوں سے جواب میں کہا، وہ ساتھ زیریلا بڑبڑائی، اور اس فقیر کو اپنا پریم امرت بھی۔ ایش کمار مسرور تھا۔ راج محل پہنچ کر اس نے فقیروں والا لباس اتارا اور اپنی قیمتی شاہی پوشاک پہن لی۔ اسے اب بے چینی سے بسنتی کا انتظار تھا، وہ اپنی کامیابی پر خوش تھا۔ بسنتی کو اس نے ایک روایتی ہتھیار سے بالآخر زیر کر ہی لیا تھا، اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ٹھکانے لگائے یا پھر ہتھیار بنا کر ماتا جی کے خلاف آزمانے کی کوشش کرے۔ اسے کسی قریبی راستہ اور ساتھی مشیر کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے مشورہ کرتا کہ لوہا گرم ہے، مگر اس پر کیسے ضرب لگانی چاہیے اور کیسا سانچہ تیار کرنا چاہیے۔ ایسے میں اسے آتما شکلا یاد آنے لگا، وہ اسے بہتر مشورہ دے سکتا تھا۔ وہ ڈرپوک صحیح مگر دماغ کا کمزور نہ تھا، لیکن وہ زندہ بچا تب نہ۔ اس نے سوچا مجھے خود ہی کسی ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ بسنتی تو مٹھی میں آ ہی گئی ہے، اب ذرا وقت کا انتظار کر لینا چاہیے، تب تک ماتا جی اور آتما شکلا کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ دونوں میں سے کون زندہ بچا ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔